دریافت فرمایا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جو تجارت ہے اس موضوع پہ، اور مدینہ منورہ کی جو ریاست ہے اس نظام سے متعلق مزید معلومات کس کتاب سے مل سکتی ہیں۔ جو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے اس میں بھی یاد آتا ہے کہ ہم نے کئی کتابوں کا ذکر کیا ہے، لیکن اصولاً ہم آپ کے دو سوالات مزید جو ہیں ان کو بھی پڑھ دیتے ہیں، اور ان سب کا جواب ایک ہی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ قبل از نبوت کے تفصیلی حالات، خصوصاً اسفار سے متعلق معلومات کہاں مل سکتی ہیں۔ نمبر 3، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی رشتہ داریاں اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داریوں سے متعلق تفصیلات کہاں سے مل سکتی ہیں۔ دیکھیے، ان تینوں کا جواب ایک یہ بھی ہے کہ سیرت طیبہ پہ جتنی مباحث ہیں وہ جا کر دیکھ لیں، تو ہم نے بہت سے ان سوالات کے جوابات وہاں بھی دیے ہیں۔ آپ نے جہاں تک کتابوں کا ارشاد فرمایا ہے، سوال اور دریافت کیا ہے، تو کتابوں کے سلسلے میں سب سے اچھا یہ ہے کہ ڈاکٹر حمید اللہ جو ہیں ان کی کتابیں دیکھیں۔ اس سے بھی بڑھ کے سید صحابہ رضی اللہ عنہ جو ان ندویوں نے لکھی ہے اور ادارہ اسلامیات لاہور سے 9 جلدوں میں چھپی ہے، اس کو اگر آپ تفصیل سے دیکھ لیں تو اس میں بہت جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داریوں کا بھی ذکر ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو جو کچھ کرتے تھے اس کا بھی ذکر ہے۔ بہت عمدہ کتاب، انہوں نے اس میں ندوہ سے پڑھے ہوئے اور قلم کے بعض آزاد لوگوں نے لکھا ہے اور ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جو انہیں نہیں کرنے چاہیے تھے، مگر اس کے باوجود کتاب مجموعی اعتبار سے بہت اچھی ہے۔ اسی طرح آپ ان کتابوں کے معاملے میں اگر مزید دیکھنا چاہیں تو آپ کو ادھر بھی بہت سا مواد مل سکتا ہے سیرت طیبہ پر، جو کچھ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے اس میں بھی ہے۔ انساب کی کتابیں آپ دیکھیں، آپ نے کتابوں کا ذکر فرمایا تو ہم ہر طرف سے آپ تک بات پہنچا دیں کہ انساب کی کتابیں دیکھیں جو خالص نسب ناموں پر لکھی گئی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کہاں جا کے ملتا تھا، پھر اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا نسب کہاں جا کے ملتا تھا، اس پہ بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت سی چیزیں مل سکتی ہیں۔ نبوت سے قبل کے حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی خاص ملتے نہیں۔ تجارت کا ذکر مل جاتا ہے، کن ممالک میں تشریف لے گئے تھے اس کا تھوڑا بہت تجارتی اسفار کے سلسلے میں یہ ذکر مل جاتا ہے۔ کچھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کر رہے ہیں اپنی تاریخ میں، صحیح بخاری میں بھی اشارات ہیں لیکن تاریخ میں ذکر کر رہے ہیں، اور وہ جو تاریخ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے اس میں جو روایات آپ کے اسفار اور بعض رشتوں کے متعلق ہیں یا بعض واقعات ہیں، وہ خود قابل تنقید ہیں، وہ خود قابل تنقید ہیں۔ حوالہ اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ اگر سیرت پہ کام کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کل کو کوئی آپ سے مل گیا اور اس سے کہا کہ امام بخاری نے تو یہ لکھا ہے، تو پھر آپ ادھر ادھر دیکھیں گے کہ اب یہ کیا اس کا جواب دوں۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سیرت طیبہ پہ کوئی اسپیشلائزیشن یا ایسی چیزیں کر رہے ہیں تو وہاں بھی آپ کو تفصیل سے چیزیں مل جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار پر بھی مباحث ہیں، سبل الہدی والرشاد، یہ ایک کتاب ہے سیرت کی، اس میں بہت سی چیزیں آپ کو ملیں گی۔
بیوی اپنی انا، ضد، غرور اور غصے کی وجہ سے حد درجے کے اقدام کر گئی ہو، خاوند اس کو لانے کا دل نہیں کر رہا، خاوند اس سے پہلے بیوی کی ہر خواہش پوری کرتا اور بہت لاڈ پیار سے رکھا، اب مجبوری کی وجہ سے لانا پڑتا ہے اور بیوی کی غلطی نہیں بھول سکتا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا خاوند یہ سوچ رہا ہے کہ میں اسے لاؤں گا تو صحیح پر حد پر رکھوں گا اور بہت سختی کروں گا؟ نمبر 2، کیا کوئی سختی کی حد متعین کی جا سکتی ہے جس سے خاوند کو گناہ نہ ہو؟ احسان تو نہیں ہوگا، بس عدل ہو جائے بیوی کے ساتھ۔ بھیا بہت مشکل ہے، ان کا جو کام ہے وہ اہل محبت جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ یہ سختی کی باتیں، دوسروں کو سزائیں دینے کی باتیں اور ایک حد میں رکھوں گا، یہ دھمکیاں ہوتی ہیں، لوگ دیتے بھی ہیں۔ کسی اور مفتی صاحب سے پوچھتے جن کا مزاج ایسا ہو۔ ہمیں تو اس سارے قضیے میں اتنا پتہ ہے کہ آپ جو عدل کی حد مقرر کریں گے، اللہ بھی آپ کے متعلق عدل ہی کی حد مقرر کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کا عدل جہنم میں لے جائے گا، اور اللہ کی رحمت وہ بندے کے شامل حال رہتی ہے۔ کیوں نہ ہم اپنے نفس کو ماریں، انا کو ماریں، کیوں نہ ہم اپنے غصوں کو ختم کریں، کیوں نہ ہم نفرتوں کے رویوں کو ختم کریں۔ بہت سے بہت جو بھی اس نے حرکت کی ہوگی، بہرحال وہ انسان ہے نا، ہوگی ضد میں، غصے میں۔ یاد رکھو جو گناہ ماحول کی وجہ سے سرزد ہوتے ہیں اور جو اپنے اختیار سے سرزد ہوتے ہیں، دونوں کی معافی میں بڑا فرق ہے۔ ایک کا ماحول ہی ایسا ہے، ظلم پہ مبنی ہے، وہ ساری زندگی محنت کرتا رہا، اسے جاب ہی نہیں ملتی، میرٹ پہ اس کی بے عزتی ہو جاتی ہے، وہ جا کے منتیں کرتا ہے، فاقہ پڑ گیا، معاش کے مسائل، جنس کے مسائل، اور اس غصے میں کسی کو قتل کر دیتا ہے تو خدا اس سے بھی اتنی ہی سزا دے گا جتنی سزا اس کو دے گا جس سے اپنے دولت کی بنیاد پہ کسی کو قتل کر دیا۔ بہت سے گناہ جو ماحول کی وجہ سے ہوتے ہیں، اس پہ پریشر پڑا ہوا ہوتا ہے اور اس پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے کرتا ہے، وہ بات ایک الگ ہے، اور جو عیاشی کے لیے کوئی کام کرتا ہے وہ بات ایک الگ ہے۔ اور ہمیں تو تیسری بات یہ پتہ ہے کہ آپ جناب والا نے اپنا تذکرہ نہیں فرمایا، ایسے تو نہیں کہ کہیں آپ نے کچھ کہہ دیا ہو، ایسے تو نہیں کہ آدھی تصویر پر آپ فتویٰ لینا چاہتے ہیں، آپ کا تو نہیں کہتے، ہم تو جانتے ہی نہیں، لیکن ہماری سوسائٹی میں بالعموم آدھی تصویر کھینچتے ہیں۔ میں گیا اس کے پاس، بدتمیزی کر رہا تھا، میں نے پکڑ کے 2 لگائیں تو سیدھا ہو گیا۔ سیدھا تو ہونا ہی تھا، اس لیے کہ تم ظالم تھے اور وہ مظلوم تھا۔ اپنی بھی بتاؤ نا کہ کیا اس کے ساتھ تمہارا رویہ کیا تھا؟ خدا کا خوف سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ کا خوف نہ رہے جس انسان میں، وہ کوئی بھی ظلم کر سکتا ہے۔ یہ جتنے ظالم ہوتے ہیں نا، چاہے ہمارے زمانے کے ہوں اور چاہے پچھلے زمانے کے، ان تمام فرعونوں کی ماں ایک ہی ہوتی ہے جو دودھ پلاتی ہے۔ اگر میں فرعون ہوں تو میری ماں کون ہے؟ وہی جس سے پچھلے فرعون کو دودھ پلایا تھا۔ تو اپنے متعلق بھی سوچنا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ ایسی بات نہ کرو، بس یہ ایک حدیث عمر بھر کو ٹھیک کرنے کو کافی ہے۔ یہ ایک روایت جو صحاح میں آئی ہے، عائشہ ایسے نہیں کہتے، تمہیں کیا پتہ کہ اس نے
کوئی ایسی چیز گھر میں ذخیرہ کر کے رکھ لی ہو جس کی سے ضرورت نہ ہو اور دوسروں کو ضرورت ہو اور اس نے نہ دی ہو۔ ہم کتنی چیزیں ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں، ہر مہینے لاکھ روپیہ خرچ ہو جاتا ہے گھر میں، چلو جی 10-12 لاکھ رکھ لیا، ایک سال کے لیے کافی ہے۔ اب 30-30 لاکھ جوڑ کر رکھنا، یہ کس کھاتے میں بھئی؟ یہ کون سی شریعت ہے؟ 12-15 لاکھ رکھ لیا نا اپنی ضرورت کی، ضرورت 10,000 کی بھی نہیں مہینے میں پڑتی۔ بچے سارے کماتے ہیں، فرما بردار ہیں، لا کے دیتے ہیں، اور جو بچے لا کے دیتے ہیں اس کی بنیاد پر 1 کروڑ روپیہ بڈھے نے رکھا ہوا ہے۔ یہ کس کھاتے میں بھئی؟ جہاں لوگ مر رہے ہیں بھوک سے، اور جہاں سردیوں میں مدرسے کے بچوں کو سویٹر میں اثر نہیں ہے، جہاں مدرسوں میں بچے کھیلنے جاتے ہیں تو وہی سافٹی پہن کے کھیلنے جاتے ہیں، اور ان بچوں کے پاس جم کے لیے بوٹس نہیں ہیں، تو یہ خدا نے قیامت میں پوچھ دیا کہ تمہاری گلی، تمہارے شہر، تمہارے محلے میں تھا، یہ 1 کروڑ کس کھاتے میں جوڑا ہوا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ کیا پتہ اس نے کوئی ایسی چیز گھر میں رکھ لی ہو جس کی دوسروں کو ضرورت ہو اور اسے ضرورت نہ ہو، اور اس نے اسے سٹور کر لیا۔ اور فرمایا دوسری بات بھی سن لیجئے، فرمایا عائشہ کیا پتہ اس سے کوئی ایسا جملہ کہہ دیا ہو، جو جملہ نہ بھی کہتا تو کام چل جاتا۔ ہر بات میں ٹانگ اڑانا، ہر بات میں لوگوں پہ تنقید کرنا، جو قطعاً کوئی درجہ ہی نہیں رکھتا، اس پہ بھی چوتھے محلے کی بات پہ بھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تو اسے آپ خود بھی تو سوچئے، آدھی پکچر پینٹ کر دیتے ہیں لوگ، آدھی نہیں کرتے۔ بہرحال کسی اور مفتی صاحب سے پوچھئے جن کے مزاج میں کوئی شدت وغیرہ ہو، وہ شاید اس مسئلے کا کوئی اور حل بتا دیں۔ یہ جو تفوق کی بحث آپ نے کی ہے، فوق الذین، جنہیں اللہ غالب رکھے گا، اس میں بھیا 2 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے جو آفتاب صاحب کے ذریعے سوال آپ کا موصول ہوا ہے کہ بالعموم عام طور پہ مرزائی اس بحث کو چھیڑتے ہیں اور پھر اس سے سیدنا مسیح علیہ السلام کے مسئلے تک چلے جاتے ہیں۔ جناب والا اگر فرض کر لیجئے ایک لمحے کو ایسی کوئی بات چاہتے ہیں تو یہاں کوئی جواب نہیں ہے، اس موضوع پہ بہت کچھ لکھا گیا ہے، جواب دینے والوں نے جواب بھی دیے ہیں، سوال کرنے والوں نے سوال کیے ہیں، اور اگر یہ چیز نہ ہو تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ سے انشاءاللہ عرض کر دیں گے۔ عید کے دنوں میں بہت مصروفیت رہی اور ہم دیکھ نہیں پائے۔ ایک سوال یہ کیا ہے کہ نماز میں درود ابراہیمی کے بعد رب اجعلنی والی دعا نہ پڑھے، کوئی اور مسنون دعا پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی؟ یا ایسے تو نہیں کہ نماز تو ہو جائے مگر ثواب کم ملے گا؟ کچھ نہیں بھیا، کچھ نہیں۔ یہ رب اجعلنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی تلقین کی ہی نہیں تھی، کسی کو کہا ہی نہیں تھا کہ یہ دعا پڑھو، کبھی کسی کو فرمایا ہی نہیں تھا کہ ربنا آتنا پڑھو۔ یہ تو جب نمازیں بچوں کو ماضی میں سکھاتے تھے تو بچوں کو یہ ایک آیت یاد کرا دیتے تھے، یہ سورہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، قرآن کریم میں آئی ہے، اور استاد کہتا تھا بیٹے یہ ایک چھوٹی سی چیز یاد کر لو، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ وغیرہ ساری آخر تک کہتے تھے۔ اسی کو درود شریف کے بعد سلام سے پہلے پڑھ لینا، اور بیٹے جب کھڑے ہو اور سورت پڑھنے کی ضرورت پیش آئے تو فاتحہ کے بعد 3 آیتیں یا ایک چھوٹی سورت یا ایک لمبی آیت، آپشنز ہے نا ہمارے پاس، وہ کہتے تھے اس کو پڑھ لیا کرو تو تمہارے دماغ پہ اتنا بوجھ بھی نہیں پڑے گا، کام چل جائے گا۔ وہ فقہا جو تھے انہوں نے بچوں کو یہ نماز تلقین کی تھی۔
اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قرآن پاک کی کوئی دعا تلقین نہیں فرماتے تھے۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی دعا سکھا دیں۔ بنیاد یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ لوگوں، نماز کے پیچھے کی دعا اللہ کے ہاں بہت قبول ہوتی ہے۔ اب نماز کے پیچھے عربی میں اس کا مطلب کیا ہے؟ کچھ اہل لغت کہتے ہیں پیچھے والے حصے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جانور میں دم ہوتی ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ پیچھے والے حصے کا مطلب یہ ہے کہ جو جانور کے جسم کا پیچھا ہے، رانے، پٹھ، یہ سارا پیچھے کا حصہ ہے۔ اس لیے کچھ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ نماز کے پیچھے یعنی فرض، نفل سارے پڑھ لو اور آخر پہ دعا مانگو۔ یہ حنفیہ کا مسلک ہے۔ حنفی فقہا کہتے ہیں کہ فرض، اس کے بعد سنتیں، اس کے بعد بس مختصر سی دعا فرض کے بعد، پھر سنتیں، پھر نفل جو پڑھنا ہے پڑھ کے آخر پہ آرام سے لمبی دعا مانگو۔ ایک چیز جو دوسری طرف ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مطلب یہ ہے کہ سلام سے پہلے لمبی دعائیں مانگو۔ وہ بھی اسی امت میں الحمدللہ بڑے بڑے فقہا ہیں۔ اب آپ جہاں چاہیں اس کو کریں، یہ بھی ٹھیک ہے، اس کو کریں وہ بھی ٹھیک، دونوں ٹھیک، آپ کو آپشن اور آپ کو اختیار ہے۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ آئے اور کہا اللہ کے رسول نماز کے آخر پہ جو دعا ہے مجھے سکھا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا، یہ پڑھا کرو اللہم انی اعوذ بک من النفاق، اللہ منافقت کی زندگی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو دعا سکھائی، فرمایا معاذ نماز کے آخر پہ یہ کہا کرو، مانگا کرو کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ میری مدد فرما، میں عمر بھر تجھے یاد کرتا رہوں، تیرا شکر ادا کرتا رہوں، اور اے پروردگار جو بھی عبادت کروں بہت خوبصورت عبادت۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے کہ مجھے بھی کوئی دعا سکھا دیں، تو آپ نے فرمایا ابوبکر یہ کہا کرو کہ فاغفر لی، کیا اللہم یاد ہوگی آپ اس کی، رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے پروردگار میں نے اپنی جان پہ بہت ظلم کیا، فاغفر لی، اللہ درگزر فرما، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، گناہوں سے درگزر تو اللہ تو ہی فرما سکتا ہے۔ ایک اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آئے، کمال کی دعا انہیں سکھائی، فرمایا اللہ سے یہ مانگا کرو کہ اللہ ہر وہ خیر جو تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی میں وہ مانگتا ہوں، اور ہر شر جس سے تو نے پناہ دی میں بھی پناہ مانگتا ہوں۔ ایک جگہ ہے عاجلاً و عاجلاً، جلدی میں نیکی، نیکی میں جلد کروں، یا انجام کار ایسے کام کروں جن کا انجام نیکی پہ مبنی ہو۔ تو اس لیے یہ رب اجعلنی تو سکھائی کسی نے نہیں تھی، یہ تو فقہا نے اس لیے کر دیا تھا کہ بچے ہیں اتنی لمبی چوڑی چیزیں کیسے یاد کریں گے، تو اس لیے آپ جو بھی مسنون دعا پڑھیں گے نماز ہو جائے گی۔ اپنی طرف سے دعا کرنے کے البتہ ممانعت ہے، کیونکہ آدمی کوئی ایسی چیز مانگ لے دعا کے آخر پہ عربی میں جو انسانوں سے مانگی جا سکتی ہے، تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ مثلا وہ یہ مانگے کہ اللہ فلاں جگہ میرا رشتہ کرا دے، تو اس سے ظاہر ہے کہ نماز ٹوٹے گی۔ رشتے انسانوں کے لینے دینے کی چیزیں ہیں، کوئی اس طرح اللہ کی بارگاہ میں ویسے دعا کرے لیکن نماز میں منع۔ یا پھر جو بھی دعائیں پڑھنی ہیں رب اجعلنی کے بعد پڑھے، یہ بھی پڑھ لیجئے وہ بھی پڑھ لیجئے، جتنی مرضی پڑھیے بھیا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ وتر میں دعائے قنوت اللہم انا نستعینک کہ آخر پہ درود شریف پڑھے، یا اللہم انا نستعینک والی دعا پڑھے، اور پھر اللہم اہدنی فیمن ہدیت یہ پڑھ کے پھر درود شریف پڑھے۔
میرے بھائی آسان بات کرنی چاہیے. دعائے قنوت جو بھی پڑھے، یہ پڑھے یا وہ پڑھے، اللہم انا نستعینک کا پڑھے یا دوسری اللہم اہدنی فیمن ہدیت پڑھے، جب رکوع میں جانا ہے نا، رکوع سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پیش کرنا چاہیے. بس دونوں پڑھ لیں، ایک پڑھ لیں. قنوت کوئی تھوڑے، قنوت تو کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے ہیں. اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت. یہ آتا ہے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی روایت میں. اللہم انا نستعینک ونستغفرک. یہ آتا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں، جسے حنفیوں نے اختیار کیا اور پہلے کو شافعیوں نے اختیار کیا. نحفظ ونرجو برحمتک، یہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں آتا ہے یہ قنوت. اللہم لعن کفرۃ الذین یکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک ویتعدون حدودک ویدعون معک الہا آخر. یہ بھی آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں پہ لعنت بھیجنے کے لیے یہ چیز سکھائی تھی. جو محارب کافر تھے، جو اٹھ کے حملے کرتے تھے، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو باتوں میں لگا کے کہ ہم نے دین سیکھنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ہمارے ساتھ کچھ لوگ بھیج دیں. 70 صحابہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پڑھا، سیکھا، اب انہیں بھیجتے تھے مختلف جگہوں پہ اسلام کی تبلیغ اور تعلیم کے لیے. ان 70 کو لے جا کے شہید کر دیا جدہ کے پاس. ابھی بھی ان کی قبریں جدہ میں ہیں، لوگ نہیں جانتے، شاید کوئی گیا بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہاں حاضری ہوئی. عثمانیوں نے اپنے دور میں وہاں پر انہیں محفوظ کرا دیا تھا. جدہ میں ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی قبریں ہیں، اور خود جدہ والوں کو بھی بہت سوں کو معلوم ہے. تو اس لیے قنوت کے آخر پر درود شریف کا پڑھنا مستحب. آپ نے جتنی بھی قنوت میں دعائیں، ربنا آتنا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قنوت اس سے بھی مختلف ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ قنوت میں پڑھتے تھے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قنوت وہ سورہ کہف کی آیت ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. یہ تھا سورہ کہف میں ہی ہے نا یہ. بہرحال سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قنوت یہ ہے، جب بھی قنوت پورا ہو جائے رکوع کرنا ہے، اس سے پہلے پڑھے وصلی اللہ علی نبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پڑھے کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. پھر تو کیا کہنے، یہ تابعین میں آیا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جو چیزیں کہی ہیں وہ الگ ہیں، تابعین میں بھی آیا ہے کہ وہ کہتے تھے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک روایت یہ بھی ملتی. دعائے قنوت پہ بحرین کے ایک عالم ہیں، بہت اچھی کتاب انہوں نے لکھی ہے، لیکن ہے وہ عربی میں. اسی طرح رکوع سے پہلے اللہم صلی علی سیدنا محمد جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں یہ پڑھ لیں. کوئی بھی مقصد پورا ہو جاتا ہے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پیش کرنے سے. ایک سوال یہ تحریر فرمایا ہے، دریافت کیا ہے کہ سونے کا طریقہ کیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سوتے تھے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے دائیں کروٹ پہ، یعنی دل والی جو کروٹ ہے، بائیں کروٹ یہ اوپر ہوتی تھی اور دائیں کروٹ پر سوتے تھے. یہ تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سونے کا. اور یہ بھی ہوتا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب وقت تھوڑا ہوتا تھا فجر میں اور کسی جگہ آپ غزوے وغیرہ میں ہوتے تھے کہ بس فجر پڑھ کے سوؤں گا، تو دائیں ہاتھ کو کوہنی پہ ٹکا کے اپنا چہرہ ہتھیلی پہ رکھ لیتے تھے اور تھوڑی دیر کے لیے سو جاتے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کا یہ جو طریقہ
اختیار فرمایا ہے، اصل یہی ہے۔ بعض لوگوں کو ہوتی ہے چونکہ نیند آتی نہیں نا جلدی جلدی، اور بعض لوگوں کو بہت جلدی بھی آ جاتی ہے۔ حضرت شیخ محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں نے چچا جانوا الیاس صاحب رحمۃ اللہ سے ایک بات عرض کی، وہ سونے کے لیے لیٹ چکے تھے، تو میں نے کسی وقت پہ کہا کہ اس دن میں نے آپ سے عرض کیا، کب میں نے بتایا، تو فرمانے لگے مجھ پہ تو نیند ایسی سوار ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ہوتا کہ تکیے پہ سر پہلے گرا تھا یا تکیہ پہلے ملا تھا، تو نا مجھے کیا بتاؤ، پھر بتاؤ دوہراؤ۔ ایسے ہو جاتا ہے بہت لوگوں کے ساتھ، اور اتنے غضب کی نیند ہوتی ہے کہ اگر وہ سوچ لیں کہ 5:20 پہ اٹھنا ہے، ٹھیک اس وقت آنکھ کھل جائے گی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم، جلدی سو جانا اور اپنے وقت پہ اٹھ جانا، جو اس نے اپنے دماغ میں الارم لگایا نا، بس اس کے مطابق 10 منٹ بھی سو جاتے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کا اصل طریقہ یہ تھا۔ 2 باتوں سے شریعت نے منع کیا ہے، ایک تو جسم پہ کوئی بھی لباس نہ ہو، منع فرمایا ہے اس لیے کہ یہ آگے کو رستہ بن جاتا ہے حیا کے کم ہو جانے کا، منع کیا ہے، مکروہ قرار دیا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرم و حیا کا تعلق ہے۔ اور دوسرے جس سے بچنا بہت ضروری ہے اور اپنے بچوں کو بچانا چاہیے جب تک کوئی عذر نہ ہو، جیسے کمر میں تکلیف ہو گئی، جیسے کوئی انسان جسم سارا درد کرنے لگا ہے، کوئی عذر بہرحال نہ ہو، تو اس طرح کا سونا سختی سے منع فرمایا ہے کہ کوئی آدمی ایسے لیٹے کہ اس کے گھٹنے، پیٹ، سینہ سب کا سب بستر کے ساتھ مل جائے، الٹا ہو کے لیٹنا جسے کہتے ہیں، اور ایک طرف دائیں بائیں وہ سر کر، سخت منع کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو سوتے دیکھا تھا ایسے، یہ بچے بہت سے ایسے سوتے ہیں کہ سارا پیٹ وغیرہ نیچے کی طرف، پیٹھ اوپر، کمر اوپر کی طرف، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھا دیا، فرمایا ایسے نہیں سوتے، جہنمی ایسے سوتے۔ پھر ایک اور موقع پہ کوئی ایسے سویا دیکھ لیا، اٹھایا اور فرمایا جب میں معراج میں گیا تھا تو میں نے جہنمیوں کو ایسے لیٹے ہوئے دیکھا تھا، ایسے نہیں لیٹتے، منع فرما دی۔ اس لیے بچوں میں جو عادت پڑ جاتی ہے نا ایسے سونے کی، اس کو روک دینا چاہیے۔ تنگ تو ہوگا بچہ، لیکن اسے سمجھا کے، تعلیم دے کے، پھر کسی وقت سو بھی رہا ہو تو اٹھا دینا چاہیے کہ بیٹے ایسے نہیں سونا، ایسے سونا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ تو 2 چیزوں میں سونے میں احتیاط کرنی چاہیے۔